ہمارا اٹیچ ہے. جی شیخ صاحب. السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب. آج کا موضوع ہے حضرت انسان. حضرت انسان جو ہے یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی ارمان اعجاز کی آخری نظم ہے، اور یہ جن حالات میں انہوں نے ارشاد فرمائی سن 1938 ہے، بستر مر پہ موجود ہیں. آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، دائیں آنکھ تو بچپن سے ہی خراب تھی، اور گلے کا کینسر ہے، بات تک نہیں کر سکتے. جسمانی طاقت مفقود ہے، ہاضمہ درست نہیں ہے، پانی تک نہیں پی سکتے، کہ پانی بھی پیتے ہیں تو وامٹ ہو جاتی ہے. یعنی نزا کا عالم ہے. اور اس وقت بھی آپ سوچ رہے ہیں حضرت انسان کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں، ہم جیسے لوگوں کے بارے میں، اور ارشاد فرماتے ہیں. میں کہوں گا کہ اس کے اوپر میرے استاد محترم پوری روشنی اور آگاہی فرمائے. یہ 1938 کی بات ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس نے 1894 سے شاعری شروع کی تھی، اور پہلا شعر ہی جو تھا، حالانکہ لڑک پن تھا، بچپنا تھا، ایک قسم کا طالب علمی کا زمانہ تھا. سر وہ جو پہلا شعر ہے وہ آپ ارشاد فرمائیں گے. موتی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے میرے جو تھے عرق انفعال کے. تو یہ ان کا پہلا شعر، اور ان کی آج ہم آخری جو نظم ہے حضرت انسان، جس میں انہوں نے ہمیں اور آپ کے بارے میں، انسان کے بارے میں، حضرت انسان کے بارے میں بتایا کہ تجھے اللہ نے کیا شخصیت بنایا تھا، کیا تخلیق تھی بنائی تھی. یعنی کہ اپنی تخلیقات میں سے بہترین مخلوق آپ کو بنایا ہمیں، اور پھر طاقت بھی دی، استاد بھی دی، اور جتنی صلاحیتیں تھی اس سے بھی نوازا. اور ہم ہیں کہ اپنے اس میں مگن ہیں، ان صلاحیتوں کو بھول کے، اور خاص کر مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ان صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. میں استاد محترم سے کہوں گا سر اس پہ روشنی فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا جو ہے وہ اقبال الرحمہ کا ابتدائی جو کلام ہے اس کی طرف بھی متوجہ کرائی ہے. تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب، وہ یعنی اپنے آنسوؤں کو وہ یعنی ہیرے اور چمکدار موتی سے تشبیہ دیتے ہیں. کیا بات. اور جو چمکدار موتی ہوتا ہے وہ بے شمار اس کی ہوتی ہیں شوائیں، کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے میرے جو تھے عرق انفعال کے. تو ڈاکٹر صاحب بطور ایک طالب علم میں نے جب دیکھا ہے اپنے خطبات میں کہ علامہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یعنی بنی نوع انسان آج تو ہم 7 ارب کے لگ بھگ ہیں. جی. تو اقبال الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں اس چیز کا ادراک نہ ہو جائے کہ پوری بنی نوع انسان کی زندگی کا منبع جو ہے نا روحانی ہے، اور اسلام کے نزدیک ہم اس روحانی منبع کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں حی القیوم. صحیح. تو اور علامہ نے یعنی توحید کے حوالے سے یہ جو پہلو اجاگر کیا ہے کہ پوری نوع انسان ایک ہے. اور اقبال الرحمہ نے خطبات میں یہ کہا ہے کہ یعنی یہ پوری بنی نوع انسان ایک جسم ایک کی طرح ہے، جسم کی مانند ہے. ہاں، جسم کی مانند ہے. جی. تو یہ بڑا علامہ کی شاعری کو میرے نزدیک جو ہے درجہ بندی کرنی بڑی مشکل ہے. لیکن ہے کہ دیکھیں اسی بات کو وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ
یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکار آئی. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ پوری مادی دنیا کو یہ ایک قسم کا اس کو آرڈر دے رکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی پرکھے تجزیہ یا تجربہ کرے تو تو اپنے آپ کو کھول کے رکھ دے. یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکار آئی. کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بھی لائے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جو جس سطح پر ہوں تو فرماتے ہیں کہ جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی. یہ آپ نے بجا فرمایا کہ یہ عمر کی اس سٹیج پر ان کا وہ آخری ایام تھے. ہاں کہ وہاں پر بھی وہ جو ہے نا وہ کیا یعنی پوری بنی نوع انسان کے لیے کیا کیا انہوں نے. جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. کہ 20ویں صدی میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کا جو ایک تو تعلیمات ہے ابتدائی طور پر بھی حالانکہ 6ویں 7ویں صدی میں اب یہ بینکن تو جو ہے وہ 16ویں صدی میں آیا نا لیکن جو ہے نا قرآن تو 7ویں صدی میں آیا اور وہاں انہوں نے قرآن نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ بھئی یہ غور اور فکر یہ مشاہدہ یہ چاند یہ سورج یہ پوری کائنات یہ آسمانوں پر تیرتے ہوئے بادل یہ موسموں کا بدل جانا یہ اللہ کی نشانیاں ان پر غور کرو. تو اسی حوالے سے یعنی علامہ نے یہ بڑھ کیا خوبصورت اشعار ہے اور اس میں دراصل قرآنی مفاہیم ہے. یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکار آئی. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی آخری جو ہے ارمغانے اور دیکھو جی نام بھی کتنا خوبصورت ہے ارمغانے حجاز. ارمغان کہتے ہیں گلدستے کو تحفے کو کہ یہ مکہ مدینے کا تحفہ ہے اس میں روحانیت. تو جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں او میرے نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو اس فطرت کے یہ جو فطرت کا پردہ ہے رنگ و بو اور انسان کا کہتے ہیں بہت باریک ہے. اگر تمہیں نگاہ شوق پیدا ہو جائے تو اس پار بھی تمہیں نظر آ جاتا ہے. بلکہ وہ فرشتوں کی بات کرتے ہیں میں بھی مسکراتا ہوں بھی دیکھ رہا ہوں. کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی. تو کہتا میں تو یعنی اس نگاہ شوق کے حوالے سے میں اس کے پردے کے پیچھے جو فرشتے جو ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر صاحب وہ پوری بنی نوع انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تم قرآن کو مطالعہ کرو تم بھی یہ طاقت پا سکتے تم بھی یہ جو ہے صلاحیت پا سکتے. یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو. ڈاکٹر اسپیشل مسلمان کی بات نہیں کی فرزند آدم پوری بڑی مسلم جو کہ یہ جس طرح قرآن کہتا ہے نا یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریا نے. کہ یہ ساری کائنات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے. جی ہاں. تو یہ جو فرزند آدم ہے یہ اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ 20ویں صدی کو وہ کہہ رہے ہیں یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدان نے دریاؤں کو طوفان دیا. کہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات جو ہے نا اور اس میں جو ڈاکٹر صاحب بڑا ایک جو قرآنی حوالے سے اقبال نے جو ہے نا کو بڑی شدید ضرب لگائی ہے نا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس طرح ہم کہتے ہیں آج آئنسٹائن کا دور ہے تو وہ دور جو تھا وہ دور یہ تھا کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ وہم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت کسی اور جگہ یہ اس کا عکس ہے. تو علامہ یہاں جو ہے نا وہ یعنی باور کرا رہے ہیں نوجوانوں کو دانشوروں کو کہ نہیں
یہ محسوس جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ واقعی ہے، اس پر غور و فکر کرو تو تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدان دریاؤں کو طوفان۔ فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، کہتا ہے یہ بوڑھا آسمان اربوں خربوں سالوں کا، اسے کیا پتا ہے کہ یہ تاروں بھری جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے، یعنی اقبال اللہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے سارا بنایا ہے۔ فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستہ کی نگہ باندھی، کہ پوری دنیا جو ہے نا یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انسان احسن التقویم ہے، اور اگر تم اس کو پہچان جاؤ، تم کوالیفائی کر لو اپنے آپ کو تو یہ، اور اللہ کا رنگ اختیار کر لو تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سورہ 3 میں ہی فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان والتین والزیتون، قسم کھا کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قرآن کے الفاظ بھی ڈاکٹر صاحب کیا ہے، اب دیکھو آج 21ویں صدی جا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ احسن التقویم کیا کیا جانی کر رہا ہے۔ تو فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستان کی نگہ بانی۔ اور ڈاکٹر صاحب آخر میں کہتا ہوں کہ اقبال اللہ رحمہ نے، میں کہتا ہوں اگرچہ درجہ بندی کرنی بڑی مشکل ہے لیکن ہے کہ یہ شعر جو ہے نا مجھے شاعری سے بہت بلند تر نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مقصود کل میں ہوں، کہ اگر حضرت انسان یہ آدم کی اولاد یہ سارا کچھ میرے لیے بنایا گیا ہے، ہاں یہ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، تو میری اپروچ کے باہر، اور جس طرح وہ کسی بات کو اقبال نے بال جبریل میں کہا ہے نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ ساری کائنات حضرت انسان کے کلنگ دور میں ہے اگر وہ کوالیفائی کر لے۔ تو فرماتے ہیں اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب تو 21ویں صدی ہے، آنے والے صدیوں میں یہ جو ہے کتنی ترقیاں اور کتنے اجازت ہے۔ تو میں آپ کے وساطت سے اپنے نوجوانوں کو، علماء کو، دانشوروں کو، یہ اپنے حفاظ کو، یہ مدرسے کے طالب علموں کو، سب کو جو ہے یہ ریکویسٹ کروں کہ یہ اقبال اللہ رحمہ جو ہے یہ ایک، میں کہتا ہوں ایک ایسی کان ہے کہ جتنی کھدائی کرو گے اتنے زیادہ آپ کو ڈائمنڈ بلکہ وہ ایک فرماتے ہیں ایک شعر میں کہ اپنے لیے لامقام میرے لیے ادھر مقام، اس میں ذرا احساس پڑا کہ اللہ سے کتنا گلا کرتے ہیں، پیار بھرے لہجے میں دیکھے نا۔ نہیں وہ کہتے ہیں یعنی کیا کمال کیا انہوں نے اس حضرت انسان کو، کہ اپنی مثال دے کے کہ خدائی اہتمام خوش وتر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر کہنا میاں تو ساری اس خدائی جو ہے یعنی پورا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ سر درد ہوتی، لیکن وہ بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ یعنی یہ حضرت انسان جو ہے یہ اگر اپنے مقام کو پہچانے تو یہ تو پوری کائنات کو جو ہے نا یہ صدر کی ہوئی ہے، اسی کے لیے انسان کے لیے کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بس میری ریکویسٹ ہے نوجوانوں سے، آج کے عصر حاضر کے جو علوم ہے اس کے، آپ دیکھو آئنسٹائن کا دور ہے، وہ یعنی اب پوری کائنات ہی جو ہے نا وہ اس نے اس کی اور ہی شکل بنا دی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ جو ہے نا پرانی مفاہیم پر جو ہے نا وہ کرنا ہوگا، اور میری ہونا پڑے گا قرآن میں۔ اور ابھی ہماری عادت ہے ڈاکٹر صاحب مان سے گلا ہے ہمیں اپنے جو علماء پر، ایک بار 20ویں صدی میں کہتے ہیں اور 7ویں صدی میں قرآن نزول ہوا ہے، اور اب 20ویں صدی ہوا ہے، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو ہوتا زن، اے مرد مسلمان قرآن میں ہو ہوتا زن، اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھے، اللہ عطا کرے جدت کردار،
جو حرف کل اف میں پوشیدہ ہے اب تک، شاید اس دور میں وہ حقیقت نہ ہوتا کہ ابھی وہ 20ویں صدی تک جو ہے نا جو کل اف ہے کہ اس کا زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، ابھی تک ہم اس اسٹیج میں نا کہ ہمیں ابھی تک نہیں پتہ لگا. تو یہ قرآن میں ہوتا تھا نا، بلکہ پورے معاشی نظام کا وہ کلیہ بتا دیا ہے اس ایک آیت میں کہ اللہ کہ جہاں آپ کو عافیت ہو. کسی نے کہتے ہیں کہ جیسا علوم ماضی فکون کہ آپ سے یہ پوچھا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو آپ نے کہا قل اللہ، یعنی جہاں آپ کو عافیت آئے، جو آپ سے ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو. ساری دنیا کے مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں سر. تو اسی وجہ سے جو اقبال الرحمن نے انہوں نے وہ پشت باہر کر دیا اقوام شرق میں کہا ہے کہ شریعت دراصل کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبین است و بس. کہتا ہے شریعت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا محتاج نہ ہو. یہ ٹارگٹ اچیو کرنا، اور یہ ٹارگٹ اچیو تب ہی ہو سکتا ہے کہ پوری اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ سب انسانوں کے لیے ہوں. بالکل صحیح کہا استاد محترم. خواتین حضرات، یہ تھی ہماری آج کی قوالی کی نشست، اور اس میں حضرت انسان کے بارے میں جو علماء کے بارے میں انہوں نے فرمایا، بلکہ قرآن کی نظریے سے، قرآن کی نظر سے، قرآن کی روشنی سے جو انہوں نے آگاہی فرمائی. ہمیں چاہیے کہ بار بار بلکہ آگاہ کیا گیا، تنبیہ کی گئی، نصیحت کی گئی کہ قرآن میں متضن ہو جائیں، قرآن میں متضن ہو جائیں، یعنی کہ اس کے اندر ڈوب جائیں، اس کو چیک کریں، اس کو ڈھونڈیں، اس کو پڑھیں، اس کو پرکھیں. قرآن کی جو ہے ہمارے اسی کی روشنی میں ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اسی کی وجہ سے ہم باقی جس طرح قومیں ہیں ان کی طرح ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے دنیا میں عزت و ناموس پا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی یاد چاہوں گا اللہ آپ کا ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، اور ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. پاکستان زندہ باد. نظر وڈی سی تسی چھوٹی نہیں کر چھڑی، کافی شیر چھڑے نہیں. نہیں پورا کریں. اچھا.